اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى اور اللہ ہی کے نام الحسنى خوبصورت ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا پس پکارو اس اللہ کو، بِهَا ان ناموں کے وسیلہ سے، وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ اور چھوڑ دو ان کو، یلحدون جو ٹیڑھا چلتے ہیں، فی اسمائہ اس کے ناموں کے بارے میں، ان قریب بدلہ دیے جائیں گے، ما کانوا یعملون جو تھے وہ عمل کرتے۔ یہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى تیسرے دعوے کے متعلق ہے، اور تیسرا دعویٰ تھا کہ کار ساز اور غیب دان صرف اللہ ہے۔ وَلِلَّهِ خبر مقدم ہے اور لام اختصاص کا ہے، الاسماء الحسنى مبتدا مؤخر ہے، مرکب توصیفی، اور معنی یہ ہے کہ اللہ ہی کے نام خوبصورت ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا پس اللہ کو پکارو، یہ فا تفریعیہ ہے۔ اللہ کے جب نام خوبصورت ہیں تو پکارو اس کو اس کے ناموں کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ اللہ کو پکارو اور وسیلہ پیش کرو اس کے ناموں کا، توسل اور وسیلہ۔ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ اور چھوڑ دو، یعنی تعلق نہ رکھو ان سے جو الحاد کرتے ہیں، ٹیڑھا چلتے ہیں اس کے ناموں میں۔ یہ آیت معرکۃ الآراء ہے اور اس میں کئی ابحاث ہیں، بہت زیادہ، لیکن اب ہم زیادہ باتیں اس وقت نہیں کریں گے۔ اصل میں چونکہ مسئلہ پڑھانا تھا اور وہ کاغذ آپ کے پاس نہیں پہنچے، اس لیے میں نے کہا چلو ترجمہ کچھ کر لیں اس وقت سے فائدہ اٹھا کر، تو لمبی بات یہاں نہیں کریں گے۔ ایک ہمارا مسئلہ آ رہا ہے توسل کا، تو ایک بات وہاں ان اسماء کے متعلق کہ توسل مشروع، توسل کی دو قسمیں ہیں، ایک توسل مشروع اور ایک ہے توسل غیر مشروع۔ توسل مشروع جو وسیلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بتایا اور اس کی ترغیب دی، اور توسل غیر مشروع جس وسیلہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ اب جو توسل مشروع ہے اس کی متعدد اقسام ہیں، جن میں سے افضل الاقسام، سب اقسام سے جو افضل اور کثرت کے ساتھ جو وسیلہ ہے وہ توسل بالاسماء اللہ الحسنى، اللہ کے ناموں کے ساتھ توسل اور وسیلہ پکڑنا، یہ سب سے بہترین توسل اور سب سے اعلیٰ توسل ہے۔ اندھیرے میں سن تو لیتے ہیں نا؟ اچھا ماشاءاللہ، یہ سب سے اعلیٰ توسل ہے، اور یہ آئے سمجھنی ہے کہ اللہ ہی کے نام ہے الحسنى خوبصورت، نیچے لکھا ہے مشکل کشا، حاجت روا، جس کو عربی میں کہتے ہیں فتاح۔ فتاح عربی لفظ ہے، الفتاح، فتاح مشکلیں کھولنے والا،
اور اسی طرح اور رحمان، رحیم، الحی، القیوم، الرازق، الرزاق، یہ سارے نام، وہ 99 نام بھی حدیث میں آئے ہیں، اور بعض علماء نے 5000 صفات شمار کی ہیں، صفاتی نام 5000، لیکن وہ بھی ان کا اندازہ ہے۔ بعض ایسے نام ہیں الذی سمیت بہا نفسک، جو اللہ نے اپنے نام رکھے ہیں اور مخلوق کو علم بھی نہیں، اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کا، صفات کا مخلوق جانتی بھی کوئی نہیں، ایسے نام بھی ہیں۔ تو بہرحال جہاں جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کو فدعو، یہ تفریح بنے گی، اور اصل مقصود اس جملے سے فدعو ہو بہا، کہ جب بھی اللہ کو پکارو ان ناموں کے ساتھ پکارو۔ حدیث پاک میں اس کی بہت زیادہ ترغیب، کتاب الدعوات اٹھائیں، مشکات کی، مسلم شریف، بخاری شریف، نسائی شریف، ابن ماجہ شریف، تو ان سب کتب حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تو وہ آپ کو ملیں گی اللہ کے اسماء کے ساتھ۔ کبھی فرمائیں گے یا منان، یا حنان، یا حیو، یا قیوم، تو اس طرح کی دعائیں ہیں۔ تو یہ توسل کی بہترین قسم۔ آگے اور قطع تعلق کر دو الذین، ان لوگوں سے یلحدون فی اسمائہ، جو ٹیڑھا چلتے ہیں اس کے ناموں میں۔ کیا مطلب؟ الحاد فی الاسماء، یہ ایک مستقل باب ہے کہ اس کی تعیین اور افراد کیا کیا ہیں۔ اتنا تو بتا دیا، جو اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں ان سے قطع تعلق کرو۔ تو سب سے پہلا الحاد اور سب سے بڑا چوٹی کا الحاد اللہ کی صفات اور اللہ کے نام کسی مخلوق کو دینا، یہ الحاد کا سب سے بڑا درجہ ہے۔ جیسا کہ مشرکین مکہ انہوں نے لفظ اللہ سے اللات ماخوذ کیا، اللات، اور لفظ عزیز سے العزا، عزا ماخوذ کیا۔ تو مشرکین عرب اللہ تعالیٰ کے ناموں سے اخذ کر کے اپنے معبودوں کے نام رکھتے، وہ اللہ تعالیٰ کے ناموں سے مشتق کر کے اپنے معبودوں کا نام رکھنا یا مخلوق پر صفات الہیہ کا اطلاق کرنا، یہ سب سے خطرناک ترین الحاد ہے۔ سمجھ آئیے بات؟ ہاں، قادر کس کا نام ہے؟ اور قادر کہا جائے عبد القادر کو، کہا عبد القادر قادر ہے، ایسا کوئی کافر کہے کہ عبد القادر بھی کیا ہے؟ قادر ہے۔ اب یہ ہے الحاد فی الاسماء، سب سے اول درجے کا الحاد یہ ہے کہ عبد القادر کو قادر سمجھے، عبد العزیز کو العزیز سمجھے، عبد العلی کو العلی کہے۔ اللہ تعالی کی صفات کا اطلاق مخلوق پر کرنا، یہ پہلے نمبر کا الحاد ہے، اور سب سے فرد اعظم کہہ لو، فرد اکبر کہہ دو الحاد کا۔ اور مشرکین عرب یہی الحاد کرتے، ہر دور کا مشرک یہی الحاد کرتا ہے۔ اب مدد کرنے والا ناصر اللہ ہے، اور یہ مشرک کہتا ہے داتا الوہاب یہ علی حجویری ہے۔ تو جو اللہ کی شان تھی اس کا اطلاق مخلوق پر کرنا، یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ کیا ہے؟ الحاد۔ دستگیر کون ہے؟ اللہ۔ دستگیر کا معنی بھی وہی ہے، مدد کو پہنچنے والا۔ امی یجیب المضطر اذا دعا ہو، یہ اللہ کی شان ہے۔ اور اسی طرح گنج بخش، فیض عالم کہتے ہیں نا، گنج بخش، خزانے بخشنے والا۔ ام من شیء الا عندنا خزائنہ،
وما ننزلہ الا بقدر معلوم للہ خزائن السماوات والارض، گنج بخش خزانے بخشنے والا یہ اللہ ہے، اور اگر خزانے بخشنے والا گنج بخش مخلوق پہ اطلاق ہوگا تو یہ ہوگا اعلیٰ درجے کا الحاد، اور یہ الحاد کرنے والا بہت پرلے درجے کا ملحد۔ اسی طرح غوث اعظم بمعنی فریاد رس، غوث اعظم بمعنی فریاد رس، اس معنی میں یہ اللہ کی شان ہے، فریادوں کو پہنچنا اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ اب مخلوق کی کسی ہستی کو فریاد رس سمجھتا ہے، اور مخلوق کی کسی ہستی کو داتا سمجھتا ہے، مخلوق کی کسی ہستی کو دستگیر سمجھتا ہے، مخلوق کی کسی ہستی کو واہب الاولاد سمجھتا ہے، تو جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں ان کا مفہوم مخلوق میں مانے تب بھی ملحد، اور انہی بے عینی صفات کا اطلاق لفظی مخلوق میں کرے تب بھی ملحد۔ یہ سب سے پہلے درجے کا ملحد ہے، اور یہ فرد اعظم ہے۔ تو تمام مفسرین کی جو تشریحات ہیں اس موڑ پہ جمع ہو جاتی ہے، اور اس فرد کے الحاد میں سب کا اتفاق ہے۔ یہ آپ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ اور اس کے ضمن میں عادتاً عبد الرحمان کو کیا بولتے ہیں؟ رحمانہ، رحمان، رحمانہ، تو یہ بھی کبائر میں سے ہے، کبائر میں سے۔ عبد الجبار کو کیا بولتے ہیں؟ جبار، حالانکہ یہ جبار نہیں ہے تو عبد الجبار ہے، اور بعض لوگ ناموں کو الٹا کر دیتے ہیں، نام عبد الجبار ہے اور بولتے ہیں جبارہ، جبرو۔ اب انہوں نے بھی اللہ کا نام بگاڑا، وہ تو عبد الجبار ہے، اب انہوں بگاڑ کیا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے نام کو۔ اسی طرح عبد الغفور ہے، اس کو جاہل لوگ غفورا اور کئی غفورا کہتے ہیں، کئی کچھ کہتے ہیں، تو یہ بھی الحاد کا فرق ہے، اور یہ اس سے بھی بچنا ضروری۔ یہ چونکہ نادانستہ طور پہ ہوتا ہے، اس لیے اس کے بولنے والے پر، تلفظ کرنے والے پر کفر سے احتیاط کی جائے گی۔ اگر کوئی کہہ دے گا تو چونکہ عادت ہے اور خیال نہیں ہوتا، پتہ ہی نہیں ہوتا، نادانستہ ہے، تو کفر سے اعتراض کیا جائے گا۔ لیکن فاسق، فسق کا تو کوئی ایسی چیز نہیں جو فسق سے روک سکے، تو اس لیے ذرا خیال کیا کرو، جو جس نام کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اس نام کی خصوصاً اللہ کی صفت کا ادب کرنا یہ ضروری ہے۔ اور آج کل سب سے بڑی مصیبت یہ ہے، نام ایسا رکھتے ہیں اور پھر توہین کرتے ہیں صفات الہیہ کی نادانستہ طور پہ۔ ہاں، اور اس طرح کی توہین جو اکثر علماء ان کے نزدیک تو صریح کفر بنے گی۔ ہم کم از کم درجہ رکھ رہے ہیں کہ چلو نادانستہ ہے تو اس لیے ہم کفر قرار نہیں دے رہے، پھر بھی وہ خطرے سے خالی نہیں، بہت بڑا خطرہ ہے۔ تو یہ دوسرا درجہ ہے الحاد فی الاسماء کا، اور تیسرا درجہ الحاد فی الاسماء کا وہ یہ ہے کہ جو اللہ کی صفات کتاب و سنت میں مذکور نہیں ان کو صفات قرار دینا، ان کو صفات قرار دینا، جیسے سخی۔ اب سخی کا لفظ تو قرآن و سنت میں نہیں آیا، تو سمجھ آئیے بات، لیکن یہ یاد رکھو یہ بعض علماء کرام ان کے نزدیک یہ الحاد کے زمرہ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات کتاب و سنت میں مذکور نہیں ان صفتوں کے ساتھ ان صفتوں کا اطلاق کرنا ذات باری پر۔ تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ابن القیم، یہ بڑے بزرگ گزرے ہیں، ابن تیمیہ بھی اور ابن قیم بھی، اور انہوں نے مسئلہ توحید پر بڑی ماریں کھائی ہیں، اس لیے ایسے بزرگوں کو دعائیں دیا کرو، اور انہی کی محنتوں سے یہ مسئلہ ہم تک پہنچا ہے۔ ہاں، باقی رہ گئی غلطیاں، تو غلطیاں سے پاک کوئی بھی نہیں،
ابن تیمیہ ان سے بھی غلطیاں ہوئیں، ابن القیم سے بھی ہوئیں، تو ہم انہیں معصوم نہیں سمجھتے، لیکن ان کی جو نیکیاں تھیں وہ غلطیوں پر بھاری تھی، اور ان کی نیکیاں بہت زیادہ تھیں، مسئلے پر بہت قربانیاں دی۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو ہر روز کوڑے لگائے جاتے تھے لوگوں کے سامنے، سب دربار کو اکٹھا کر کے ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس کا بدن ننگا کر کے وہاں مجلس میں ان کو کوڑے پڑتے، روزانہ کوڑے لگتے۔ اسی مسئلہ توحید کی وجہ سے بادشاہ وقت کا وہ ظالم تھا، وہ اپنا سجدہ کرواتا، لیکن ابن تیمیہ میدان میں ڈٹا ہوا تھا، پہاڑ تھا، تو ان کو روزانہ مار پڑتی، اور بسا اوقات ابن تیمیہ مار کھاتے کھاتے ہنس پڑتے، مار کھاتے کھاتے ہنس پڑتے۔ تو کسی نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں میرے دل سے اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ مجھے جنت کا بلانے والا کوئی آوازیں دے رہا ہے۔ دل کی کیفیت یہ ہوتی ہے، ادھر کوڑے پڑتے ہیں لیکن میرا دل اتنا مضبوط ہوتا ہے، اندر سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ آواز آ رہی ہے کہ ابن تیمیہ جنت میں آ جا، مجھے یوں محسوس ہوتا ہے۔ یہ بڑے لوگ تھے۔ تو بہرحال ابن تیمیہ نے مسئلہ صفات پر بڑی بات کی، مسئلہ استواء پر بھی، صفات پر بھی، اور اس پر بعض لوگوں نے امام ابن تیمیہ پر بڑا تبرہ بھی کیا۔ یہ جو اتحادی زندیق ہے زناد کا، تو یہ پارٹی انہوں نے جہاں تک لکھ دیا جو ابن تیمیہ کو شیخ الاسلام کہے وہ بھی کافر ہے۔ ان کی کتابوں میں صاف لکھا ہے، آئیں گے حوالے انشاءاللہ، کہ یہ جتنے ماسٹر اکاڑوی کا گروہ ہے انہوں نے یہ بھی لکھ دیا جو ابن تیمیہ کو شیخ الاسلام کہے وہ کافر ہے، حالانکہ مولانا سرفراز صاحب نے بھی لکھا ہے ابن تیمیہ شیخ الاسلام تھے۔ اب پتہ نہیں فتویٰ کہاں جائے گا۔ تو بہرحال امام علامہ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ وہ یہ فرمایا کرتے تھے ابن تیمیہ کے بارے میں، وہ اصل میں وہ بھی نقل کرتے سبکی کا قول۔ یہ سبکی ابن تیمیہ اپنی شہرت حاصل کرنے کے لیے ابن تیمیہ کے خلاف ہوا، تو سبکی یہ جملہ کہا کرتا تھا کہ میں ہوں تو مخالف، لیکن ابن تیمیہ کی شان کیا ہے؟ بحر لا ساحل لہ، وہ ایسا سمندر ہے جس کا کنارہ کوئی نہیں، علم کا ایسا سمندر۔ ابن القیم رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ میں استاد کی مجلس میں تھا، ایک رافضی آیا اور اس نے کچھ استفتاء کیا، سوال کیے، سوال کی شکل میں شعر، سوال تھا شعر کی شکل میں پیش کیا۔ تو ابن قیم کہتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا، استاد نے جواب لکھنا شروع کیا اور 80 اشعار اسی وزن اور اسی قافیے کے 80 اشعار میں جواب لکھا، اور کہتے ہیں کہ اگر میں اس کی شرح کروں تو 80 جلدوں پر مشتمل ہوگی، ایک ایک شعر کی شرح۔ تو ایسے لوگ گزرے ہیں، بہرحال بڑی ماریں کھائیں، ان کو لوگوں نے بدنام کیا۔ ابن تیمیہ کو مشبہہ تھا، وہ ابن بطوطہ ایک لوفر گزرا ہے، ایسے گپو ٹیشن والا ابن بطوطہ، اس نے کہیں لکھ دیا کہ میں گیا تھا ادھر دمشق میں اور دمشق میں گیا تو ابن تیمیہ ممبر پر بیٹھا تھا اور استواء کا مسئلہ بیان کر رہا تھا، اور یہ کہا ممبر سے اتر آیا نیچے، کہتے اللہ یوں عرش سے نیچے اترتا ہے، اور پھر وہاں ممبر پہ بیٹھ گیا۔ اس وجہ سے بہت سارے علماء نے کفر کا فتویٰ بھی دے دیا کہ یہ تو کافر ہے، مشبہہ ہے، لیکن ابن بطوطہ یہ ایسے گپی آدمی تھا، اس کا کام تھا لوفری، پھرتا رہتا تھا، کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر، تو جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ یہ ابن بطوطہ نے جو اپنا سفر نامہ لکھا ہے اس کی اگر تاریخیں ملائی جائیں تو جو تاریخ وہ لکھتا ہے کہ میں نے دمشق کے ممبر پر دیکھا ابن تیمیہ کو، اس تاریخ کو ابن تیمیہ تو قلعے میں جیل کے اندر تھا، تو وہ بالکل جھوٹ بولا اس نے کہ دمشق میں دیکھا، فلاں دیکھا۔ جو وہ واقعہ بتاتا ہے وہ واقعہ کبھی ٹھیک بن ہی نہیں سکتا۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس دوران قلعہ کے اندر تھے اور جیل میں تھے، پتہ نہیں اس نے دمشق کے ممبر پر کس کو دیکھا ہے۔
تو ایسی گپیں ہوتی ہیں، کوئی بدنام کر دے تو کئی علماء نے فتوے بھی دے دیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ پر، لیکن غلط فہمی کی وجہ سے ان کو رپورٹ ایسی پہنچی۔ تو بہرحال ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس موضوع پر بڑا کام کیا۔ امام بہقی کی ایک کتاب ہے کتاب الاسماء والصفات، تو اس موضوع پر وہ بھی بہت اچھی کتاب ہے کتاب الاسماء والصفات، اور کمال کیا امام بہقی نے بھی اس موضوع کا حق ادا کیا۔ بھلے اچھا جی، تو ابن تیمیہ نے یہی موقف اختیار کیا کہ وہ صفات جو منصوص نہیں، کتاب و سنت کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات کے لیے وہ لفظ نہیں آئے، تو وہ لفظ اللہ پر اطلاق کرنا یہ جائز نہیں۔ یہ تیسری قسم الحاد کی۔ وَذَرُ الَّذِينَ لیکن یہ تیسری قسم اختلافی ہے۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ اگر قرآن و سنت میں جو ہم معنی لفظ موجود ہیں اور مفہوم دوسری بولی میں وہی ہے تو اس کا اطلاق اللہ تعالیٰ کی ذات پر جائز ہے، بشرطے کہ وہ مناسب شان ہو۔ اور اکثر علماء اس طرف ہیں کہ نہیں، توقیف ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کا اطلاق انہی لفظوں کے ساتھ ہوگا جو کتاب و سنت کے اندر وارد ہوئی ہے۔ وَذَرُ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان قریب بدلہ دیے جائیں گے جو کرتے تھے۔ معلوم ہوتا ہے ملحد کے ساتھ تعلق توڑ دو، ملحد کے ساتھ تعلق توڑو، جوڑ پیدا کرو یا توڑ؟ ہاں دیکھو